سوال تحریر فرمایا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا اور اس کا امام نے مقابلہ کیا تھا، اور اس فتنے کی آپ نے خود ہی نشاندہی بھی فرما دی ہے کہ وہ فتنہ خلق قرآن کا تھا۔ اصل بات یہ ہے بھائی کہ ہم اس کی وضاحت کئی مرتبہ کر چکے، ہر مرتبہ کچھ عرصے کے بعد یہ سوال آتا ہے، پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے، آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلق قرآن کے فتنے کا مطلب یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں مباحث اٹھ رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مباحث میں بہت باریک بینی سے لوگ غور کر رہے تھے، اور خاص طور سے جب فلسفہ بیچ میں آیا ہے تو یہ مباحث اور بھی دشوار گزار مرحلے میں داخل ہو گئی۔ معتزلہ بہت مشہور فرقہ تھا اس زمانے کا، اور معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اور قرآن اصل میں یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق قرار دینا اور خلق قرآن میں اللہ کے کلام کو مخلوق قرار دینا یہ پورے عقیدے کو برباد کرتا تھا۔ مثلا اللہ ایک ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، یہ سب صفات اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، یا اللہ الگ ہے اور اس کی صفات کریمہ الگ ہیں۔ یہ بہت معرکۃ الآراء مباحث ہوئی۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ، اور ہمارے ہاں بہت سے مسلمان صوفیہ کا، کہ اللہ کی جو ذات ہے صفات اسی کا حصہ ہیں، ذات اور صفات میں کچھ فرق نہیں۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہی سرے سے منکر ہو چلے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کا یہ رجحان بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اور اہل السنہ کا عقیدہ دونوں ہیں، کچھ ان کے حضرات اس طرف کو گئے ہیں کہ عین ذات ہیں، اور وگرنہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وصف اور موصوف میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے تین گلاس، تو یہ تین کیا ہے؟ یہ گلاس کا حصہ ہے، اس سے الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین اس کی ذات کا حصہ ہیں اور نہ اس سے الگ ہے۔ اس لیے جو اہل السنہ کا مسلک تھا اس پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے، اور معتزلہ نے کہا کہ تم کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت کلام یہ مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز۔ یہ جو چیزیں تھیں انہوں نے یہ سارا فساد اور ہنگامہ برپا کیا تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ کے مسلک کا دفاع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ امت کی طرف سے جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور خدا ان کے قرب میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑا معرکہ تھا جس میں وہ ڈٹ گئے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں زندہ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے، اور انہوں نے خط لکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ تاریخ میں آیا ہے۔ اس خط میں امام شافعی نے لکھا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو چونکہ امام احمد شاگرد تھے ان کے، تو اس لیے خواب میں وہاں زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ احمد کو کہنا کہ بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، اور تم اس میں ثابت قدم رہنا، بالکل لچک اور کمزوری نہیں دکھانی۔ وہی انہوں نے کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
یہ جتنے وہابی تبرکات کا انکار کرتے ہیں نا، یہ سب یہ روایت ان کو توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے خط تاریخ میں محفوظ ہے، لکھا کہ احمد جو بنیان پہنتے ہو، جو کپڑا تمہارے جسم کے ساتھ لگتا ہے، اس کو پانی میں ڈال کے اور وہ پانی مجھے بھیج دینا۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے یہ برکتیں چاہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص آئندہ کتنے بڑے مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ یہ فتنہ تھا، کئی بار اس کی تشریح ویہ ہو چکی۔ آپ ریگولر نہیں آتے نا، پھر کیا کریں؟ یہ جو میزان بینک میں قرض کا مسئلہ اب آیا ہے سود کا، یہ بھیا ہم نہیں جانتے یہ کب سے آیا ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن میزان بینک پہلے تو کام بغیر سود کی کرتا تھا۔ واللہ عالم یہ بھی کس طرح انہوں نے جواز کی کیا صورت پیدا کی ہوگی، لیکن یہ کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، بات کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دوست کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں، سب نے کہا صدقہ کرو، اس نے صدقے لیے اپنے کزن کو کال کی، ابھی صدقے کا بندوبست نہیں ہوا تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ جس صدقے کا بندوبست نہیں ہوا تھا وہ اب کر بھی نہیں سکتے۔ وہ مال کس کا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، اگر وہ انہی کا مال ہے خاتون کا تو اس میں سے اب صدقہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر مال وہ آپ کے کزن کا ہے یا آپ کا ہے اور آپ صدقہ کرنا چاہیں تو اب یہ ایصال ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ بیماری کے لیے صدقہ الگ ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم شفا حاصل کرو اللہ سے صدقہ کر کے۔ اور اس کی اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو صدقہ کرتا ہے تو اس غریب کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں اور شفا بھی مل جاتی۔ اور اب چونکہ انتقال ہو گیا تو جتنا بھی پیسہ آپ کا یا کزن کا رہ گیا اب اس میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب اگر آپ کریں گے تو ان کو پہنچے گا۔ یہ اہل سنہ کا مسلک ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب جائز ہی نہیں، مستحسن ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس میں امت میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ حنفیہ کے ہاں سب سے زیادہ وسعت ہے اس مسئلے میں۔ حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی آدمی فرض نماز پڑھ کے اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس فرض نماز کا ثواب میرے والدین کو بخش دے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، پوری امت کو بخش دے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چراغ ہے ایک نیکی تم نے جلایا، اب اس میں سے 1000 چراغ آگے کو جلے تو جو اصل لو اور روشنی اور شعلہ وہ جو تھا اس پہ کیا فرق آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں اس طرح ایصال ثواب ایک شخص کرتا ہے، مثلا وہ اس نے روزہ رکھا اور اس سے کہا اس امت کے اولین اور آخرین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے تو سب تک پہنچے گا۔ بڑا اچھا کیا بھیا آپ نے، یہ ٹائپ کر کے لائے اور دیکھیے چاروں کونے برابر ہیں۔ کیوں سننا چاہتے ہیں میوزک؟ وجہ پتہ چلے نا، وجہ پتہ چلے پھر بات کریں گے۔ بہت سے لوگ ہیں میوزک صرف ہنگامے اور تھرل کے لیے سننا چاہتے ہیں، اس کی کون اجازت دے سکتا ہے؟ اتنی خطرناک چیز کی اجازت کون دے سکتا ہے جو انسان کو اس کے حواس سے باہر کر دے؟ معاذ اللہ جنازہ گزر رہا ہے اور اس کو جو گانے کے سننے کی وجہ سے تھرکنا آتا ہے وہی نہیں ختم ہو رہا، اب کیا کرے؟ کس طرح مصنوعی طور پہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہو؟ تو کسی اور نشے میں ہے اور شادی ہو رہی ہے اور کوئی سیڈ سانگ سن لیا، چونکہ حضرت نے
اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب وصال کی بجائے اور ہجر پیدا ہو، اور کہیں محبوب دور ہو، اس کی یاد میں روتا رہوں۔ بیٹھ کے تو ابھی کیسے کھپ سکتا ہے؟ تو اس لیے پتہ چلے کہ سننا کیوں چاہتا ہے۔ پتہ چلا کہ ڈپریشن طاری ہو گیا ہے، مایوسی ہے اور مرنے لگا ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی سے ایسا میوزک سنا دے جس میں زندگی کی امنگ پیدا ہوتی ہو تو وہ جائز ہے۔ امریکہ میں ایک جگہ بغاوت ہو گئی تھی، بڑا اچھا علاج انہوں نے کیا۔ یہ تاریخ میں انہوں نے جتنے علاقے میں باغی تھے وہاں جا کر ایک میوزک کوئی لگا دیا بہت اونچی آواز میں، تو جتنے 100 افراد تھے وہ دن رات اسے سنتے رہتے تھے۔ چند دن میں بالکل ٹوٹ گئے، وہ جو تھرل تھا نا اندر وہ سب ختم ہو گیا، ہتھیار ڈال دی۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علی الاطلاق حکم نہیں دیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز ہی حرام ہے، ہر چیز نہ۔ افیون ہے، مقدار اس کی کچھ خاص کوانٹٹی استعمال کرتے ہیں نا حکیم لوگ، ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اور وہ کہ میں پیالہ پی لوں تو پھر کون اسے کہے گا کہ یہ جائز اور حلال ہے؟ اس لیے بھیا ایسی چیزوں کے بارے میں ایبسلوٹلی ہر پورا اس طبقے کو لے کے پھر فتویٰ دینا یہ درستی نہیں ہے۔ تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور تقویٰ کے کیا فوائد ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا تقویٰ کے فوائد کا، جو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا تقویٰ کے مدارج ہیں۔ تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ اور تقویٰ کا بہت بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ مع المتقین، وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا دوست تو بس صرف وہ ہے جسے اس کتاب کو نازل کیا، اور صالح لوگوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ یہ صالح لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکی اور عبادت ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہیں۔ تقویٰ شروع ہوتا ہے، پہلی سٹیج اس کی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور کفر سے بچائے، غیر کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ یہ تقویٰ کا آغاز ہے۔ پھر کبائر سے اپنی جان چھڑا لے، پھر صغائر سے اپنی جان چھڑا لے، اور پھر اپنے نفس کی تطہیر میں مشغول ہو، اپنے نفس کی مخالفت، کہ جو وہ کہتا ہے نہیں کرنا، اور اپنے نفس کو روز صبح شام دوپہر جب موقع ملے 5-7 جوتے ضرور رسید کرنے ہیں کہ ابھی بھی تم مرے نہیں، ابھی تمہارا علاج نہیں ہوا۔ اور نفس کی اصلاح کے بعد آخری مقام تقویٰ کا یہ رہ جاتا ہے کہ کبھی خیال اور وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی یہ سوچ اس کے عمل سے نمایاں نظر آنے لگتی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کی توحید جس طرح اس نے شروع کیا تھا لا الہ الا اللہ سے آخری مقام تک پہنچتا ہے جب اپنے آپ کو کسی عہدے کا اہل بھی نہیں سمجھتا، اور مال کی محبت، دو اور لذت، یہ 3 چیزیں اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے کبھی تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ میں فلاں عہدے پہ فائز ہو جاؤں، اور مال اسباب ان کی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ ضرورت ایک الگ چیز ہے، ضرورت ہے تو اے سی لگاتا ہے، ضرورت ہے تو ہیٹر ہے، ضرورت ہے تو بہتر سے بہتر گاڑی رکھتا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ضروریات زندگی میں سے ہیں، مگر اسے کبھی بھی لالچ اور حرام کے پیسے سے سائیکل بھی نہیں خریدنے کا امنگ پیدا ہوتی، کہاں یہ کہ گاڑی خرید۔ اور آخری چیز لذت اور مزہ ہے، بس
لذت اور مزہ جب ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر کوئی گناہ کسی شخص میں عادت کے طور پہ ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، عادت ہے نا، تو پرانی عادتوں کی اصلاح آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے، مگر جس چیز کا نام لذت ہے، مزہ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی بندگی، اور حقیقی بندگی، تقویٰ، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے کسی صالح بندے کی صحبت سے، کہیں جائے اور کسی صالح اور متقی آدمی کے پاس وقت گزارے تاکہ اسے پتہ چلے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، اسے پتہ چلے کہ متقی افراد ہوتے کون سے، اسے پتہ چلے کہ کتنی احتیاط لوگ کرتے ہیں گفتگو میں، کتنی احتیاط کرتے ہیں حلال و حرام میں، کتنی احتیاط کرتے ہیں اپنی تعریف سے اور دوسرے کی مذمت سے، کبھی اس میں آلودہ نہیں ہوتے۔ تو ماڈل کوئی سامنے ہو نا تو اسے دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جواد صاحب ابوظبی سے، ہم لوگ جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات، تو کیسے معلوم ہو کہ یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہوا؟ اسے شریعت کے معیار پہ پرکھ لینا چاہیے کہ شریعت اس کام کے متعلق کیا حکم دیتی ہے، پھر اس کے بعد چاہے ہزار وسوسے آتے رہیں، بس شریعت کے مطابق ہو گیا۔ دو ہی تو چیزیں ہیں اس میں، ایک اللہ کے لیے عمل ہو اور دوسرے وہ سنت کے مطابق ہو، بس اور کیا چاہیے؟ عمل اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ہو، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بس یہ دو چیزیں کافی ہو جاتی ہیں نیک عمل کے لیے۔ نیک عمل دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اور جب آدمی نیکی کے اعمال کرے اور تقویٰ کے درجے پر پہنچ جائے تو وہ اعتدال اور حقیقت کے ساتھ سوچے کہ اس کے کام غیب سے اب خود بخود ہونے لگے ہیں، تو اس پہ 100 نفل پڑھے اور ہر نفل پہ پھر 100 نفل پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ من یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جسے تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کی مصیبتوں کا حل کرنے لگتا ہے۔ جس شخص کی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی طرف سے حل ہونے لگے نا خود بخود ہی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے اسے تقویٰ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ محنت کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ مہینے کے آخر پہ تنخواہ ملے گی، گھر جاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ اہلیہ روٹی پکا دیں گی، کسی جگہ جاتا ہے فون کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ فون میرا مسئلہ حل کرا دے گا۔ جب اس کی زندگی میں ایسی چیزیں آنے لگیں کہ بغیر اسباب، وسائل اور ذرائع کے ایک دم سے کوئی چیز اس کے مسئلے کو حل کر دے، مثلاً سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی چیز میں، وہ پھنس گیا، کہیں جا رہا تھا تو ایک جملہ کسی کا سن لیا اور اس جملے نے اسے نفع دیا، کسی کی دعا لگ گئی، کسی نے فون کیا اور کہا میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اسے نہیں پتا کہ آپ کی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے دے رہا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ شخص متقی ہے، اور یہ شخص ہے اس قابل کہ اس کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ جج نے کسی ذریعے سے رشوت مانگی، اے بھیا اگر کوئی اپنا حق ضائع ہوتا ہو نا اس زمانے میں تو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے، پیسے دے، اپنا کام حل کروائے اور اللہ سے معافی مانگے، سیدھی سی بات۔ اس زمانے میں اگر کسی انسان کو یہ میسر ہو کہ پیسے لے کے اگلا کام کر دے تو یہ سمجھے کہ بڑا متقی ہے،
پیسے لے اور پھر کام بھی کر دے، بڑا نیک آدمی ہے یار۔ پیسے لے لے اور کام نہ کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ ہے کہ پیسے کھا جاتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے، ولیعذ باللہ۔ ماں باپ اور بیوی بچوں کو دن میں کتنا وقت دینا چاہیے؟ کم سے کم سارا وقت دینا چاہیے، بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ گار تو نہیں ہو، گناہ گار کیا جوتے پڑیں گے، ماریں گے پکڑ کے کہ کدھر تمہاری شامیں گزرتی تھی۔ بچے گھر میں باپ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ جب بڑے ہوں گے 15 16 17 سال کے تو گالیاں دیں گے اس دین کو، وہ کہیں گے کہ ابا کو تو کوئی فرصت ہی نہیں ملتی تھی، بس ہر وقت۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس شریعت نے سکھایا؟ بیوی سارا اپنا خاندان اور میکا اور سب چیزیں چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اور وہ ترستی رہے کہ اس سے وقت نہ دے، شوہر تو کہاں جائے وہ؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ماں باپ کو محبت ہے، تعلق ہے، دیکھتے ہیں اپنے بچے کو، خوش ہوتے ہیں، بیٹا آ کے بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی ماں جب بیوہ ہو جائے نا اور کوئی نہ رہے، بچوں کا اس کی خدمت کرنا ہے، پاس جا کے بیٹھنا ہے، اپنا سارا وقت اپنی ماں کو دے۔ بیوہ ہو گئی نا بیچاری، کس سے باتیں کرے گی؟ باپ اکیلا رہ گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب باپ کس سے باتیں کرے گا؟ سارا وقت بیٹھ کے فلمیں، ڈرامے اور ٹی وی اس نے دیکھنا ہے۔ اس سے آدمی چاہیے بھائی، کوئی اس کے ساتھ بات کرے، کوئی گفتگو کرے، کوئی اسے قصہ سنائے، کوئی کہانی سنائے، کوئی لطف کی بات، محبت کی بات، کوئی پرانا قصہ، کوئی چیز، سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ کس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کی ضرورت ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے طریقے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گرل فرینڈ سے لمبی باتیں کر لیں، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں میں جا کے بیٹھ گئے، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نشے کی چیز ہے اس میں دھت ہو گئے، ضرورت پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو وقت دیا، بیوی کو وقت دیا، بچوں کو وقت دیا۔ اتنا حساس ہے یہ مسئلہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئی ہوئی عورتوں سے جو نماز کے لیے آتی تھی، انہیں کہتے تھے گھر جاؤ اور تمہاری سب سے اچھی نماز وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھو اور اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک مرتبہ فرمایا کچھ پتہ نہیں تمہارے بچے کو کب تمہاری ضرورت پیش آ جائے، اس لیے گھر میں نماز پڑھو۔ اب مسجد نبوی کی نماز سے نہیں روک رہے، توجہ دلا رہے ہیں جو کام کرنے کے ہیں انسانوں کی طرح۔ اس لیے ہمیشہ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ جتنا آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے اتنا ہی وہ شریعت اور اسلام کے رستے سے ہٹتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ دوسروں کے کفر کا سبب بنتا ہے۔ بیوی، معاذ اللہ بچے، ان کی تربیت میں ہوتی نہیں، ہو نہیں پاتی، کمی رہ جاتی ہے تو پھر خدا کو گالیاں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع نہیں کیا، اللہ نے کہا بتوں کو گالیاں نہ دینا، جواب میں وہ تمہارے پروردگار کو گالیاں دیں گے۔ تو ہم کیوں آخر کفر کے ذرائع پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ یہ کفر کے ذرائع کو پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ایسے ہیں، والد گھر پہ نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اسے تربیت چاہیے، اسے کوئی سکھائے، اسے کوئی بتائے کہ بیٹے یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ پر ایمان اور صحیح عقیدہ اہل سنہ، اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی چیز ٹائم ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ ماں باپ، بیوی، بچے، ان کا حق بنتا ہے۔ جنازے کے متعلق پوچھا ہے کہ چارپائی، تو چارپائی جنازے کی قبلہ رخ رکھنی چاہیے۔ یہ بعض لوگ پائنتی کی طرف جنازہ رکھ دیتے ہیں، پھر میت کو اٹھاتے ہیں اور سر پہلے داخل کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میت کی چارپائی ہمیشہ وہاں لا کر قبلہ رخ جدھر بھی ہے ادھر رکھ دینی چاہیے، اور وہاں سے اٹھا کر پھر لٹکا کے اسے قبر میں لٹا دینا چاہیے، یہ طریقہ صحیح۔
پچھلی مرتبہ جب ہم نے آپ سے عرض کیا تھا وہ مستند چیز ہے بھیا، ایسے نہیں ہیں، ہم بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ جان بوجھ کے غلط مسئلے بتانا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جہنم میں جانا ہے۔ قرآن کی سند اور فتوے کی اللہ تک پہنچتی ہے۔ مفتی ہونا کچھ آسان کام نہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تم کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے، پھر تابعین تبع تابعین ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے جو الفاظ پچھلی مرتبہ عرض کیے تھے اس پہ اعتراض فرمایا ہے کہ یہ الفاظ کہاں ہیں۔ آپ عالمگیری دیکھ لیں یار، جوہرۃ النیرہ دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، حدیث شریف کی کتابیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو دفن کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے دیکھ لیں، یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ تدفین کے وقت، غسل دیتے وقت، میت کو جنازہ اٹھاتے وقت، رکھتے وقت یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس نیکی کے کام کو شروع کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یہ تھا، یہ ہماری امت، اس امت میں سے یہ بھی آیا ہے کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی پاک ذات کے ساتھ، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا۔ پھر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ بسم اللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس نیکی کے کام کو شروع کرتا ہوں، فی سبیل اللہ، اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے میت کو غسل دینے کا، تدفین کا، مسلمانوں کا، کہ دفن کرنا ہے میت کو، جلانا نہیں ہے، راکھ نہیں کرنا اس کا کچھ بھی، یہ اللہ کا راستہ ہے، وعلی ملت رسول اللہ۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا راستہ متعین کردہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے جسے میں سپرد خاک کر رہا ہوں۔ جنازے میں بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو میت جس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں نا، یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غصے میں آتے تھے نا اور بڑی سخت فتویٰ دینا ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ لیس منا، یہ ہماری امت میں سے ہی نہیں، من غش فلیس منا، جو دکانداری میں گڑبڑ کرتا ہے یہ شخص میری امت میں سے ہی نہیں۔ جہاں جہاں یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں وہ کم سے کم واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں جہاں فرض اور واجب کا درجہ آتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لیس منا، ہماری امت میں سے اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جنازے کی دعا میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ پڑھنے چاہیے الفاظ کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک چیز پہلے عرض کی تھی پچھلے جمعے کو کہ جب بھی مسجد میں آنا ہے اور جانا ہے ہمیشہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بہت آسان جملہ ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں یا باہر جاتا ہوں اور اللہ کی سلامتی نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں بھیا، ان جیسے احسانات کس کے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، خدا کی توحید سمجھائی، انہوں نے اپنی راتیں ہماری یاد میں بسر کیں، اللہ سے ہماری فلاح و بہبود مانگتے رہے، اللہ سے ہمارا غلبہ مانگتے رہے، انہوں نے بتایا کہ ایک آخرت ہے، انہوں نے خدا کا خوف دلوں میں پیدا کیا، انہوں نے بتایا کہ تم قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا، انہوں نے صحیح اخلاق کی تعلیم دی، انہوں نے سب سے بڑا احسان فرمایا خدا کی کتاب ہم میں چھوڑ گئے۔ ان کے تھوڑے احسانات ہیں، نہ ہوتے ہوئے بھی دن میں 10 مرتبہ تو سلام ہو ہی جائے گا، مسجد میں آنا جانا اگر 5 وقتہ نماز ہے تو 10 مرتبہ تو سلام ہو ہی جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی چیز ہے۔ اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں پوچھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی۔ یہ واحد آدمی ہیں معاذ رضی اللہ عنہ جنہیں تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا
اور فرمایا انی لاحبک، معاذ تم سے بڑی محبت ہے مجھے۔ پھر پوچھا، وہ اپنی طبعی حیا کی وجہ سے چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا معاذ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی بہت محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کو بہت چیزیں سکھائی تھیں۔ یہ بھی سکھایا تھا کہ جب سلام پھیرو تو اس سے پہلے یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میں ہمیشہ تجھے یاد کرتا ہوں، اور اللہ ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو بھی عبادت میں کروں بہترین عبادت ہو جو تیرے لیے میں ادا کروں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے بہت تعلق تھا، بہت زیادہ، کئی چیزیں انہیں بتائی تھیں، یہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال جلدی ہو گیا، وگرنہ تو اس درجے کے آدمی تھے کہ معاذ سے فتویٰ صحابہ رضی اللہ عنہ جا کے لیتے تھے۔ 37 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں، مطلب ان کا یہ تھا کہ میں بہت قریب آپ کے رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے کچھ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پہ سلام بھیجے گا وہ سب سے زیادہ قریب رہے گا، درود پڑھے گا، سلام بھیجے گا۔ تو اس سے ایک وہ یاد رکھنا چاہیے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بس چھوٹا سا جملہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ والد ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک یہ کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ سارے جملے میت کو کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ لپ ڈالتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے، پہلے بھی مسئلہ ہم بیان کر چکے۔ پہلی لپ جب ڈالے آدمی مٹی کی، مٹی ڈالنی چاہیے۔ یہ جو مٹی قبر پہ ڈالی جاتی ہے یہ قیامت میں نامہ اعمال میں تلے گی، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ کہ قبر پہ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ جو 2-3 مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ موقع پھر کب آئے گا، اگلی مرتبہ تم پہ ہی کوئی مٹی ممکن ہے ڈال جائے۔ کبھی مزدوروں کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، خود ڈالنی چاہیے، خود بیلچہ لے لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو یہ جو تم قبر پہ مٹی ڈالتے ہو یہ قیامت میں تمہارا نامہ اعمال میں تلے گی، اور میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تک جب یہ روایت پہنچی تو انہوں نے کہا اوہ ہم تو بہت ثواب سے محروم رہ گئے، ہم نے کتنے ہی میتوں کو دفن کیا اور مٹی نہیں ڈال سکے۔ پہلی مٹی کی مٹھی جب ڈالتا ہے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے ڈالنی چاہیے۔ اس پہ وہ پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے منہا خلقناکم، تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے کہ اسی میں تم لوٹ کے آج واپس جا رہے ہو، اور تیسری پہ وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اللہ نے کہا کہ ہم اسی مٹی سے پھر تمہیں تیسری مرتبہ، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی جگہ آیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ڈالے تو اللہ سے دعا مانگے اللہم جعف الارض عن جنبی منہا خلقناکم اللہم جعف الارض عن جنبی۔ یہ شاید لاکھوں میں کسی کو یاد ہو، کون پڑھتا ہے میاں، کون کس کے لیے دعا مانگتا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ بنیادی انسانی حقوق اور اہل ایمان کی ایک دوسرے سے محبت، اس تک سے ہم محروم ہو گئے۔ پہلی مٹھی جب دونوں ہاتھوں سے ڈالتا ہے، پھینکتا ہے تو پڑھے منہا خلقناکم اللہم جعف الارض عن جنبی، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا مٹی سے، اے میرے پروردگار قبر کی سائیڈز، دونوں اطراف قبر کی اللہ انہیں دور دور کر دے کہ اس کی پسلیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کہ حدیث میں آیا ہے نا کہ قبر بھینچ لیتی ہے، قبر کی دونوں دیواریں مل جاتی ہیں، اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے قبر کا یہ بھینچ لینا وہ خوشی ہے
جو اس کو مومن کے آنے سے ہوئی ہے، کہ جیسے دوستوں یاروں سے ایک مدت کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور اگر وہ ہے اس کا مستحق تو پھر اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، وہ چیختا ہے۔ یہ اس کے لیے دعا ہے، اللہم جاف الارض عن جنبے، اللہ اس کے دونوں طرف کی دیواروں کو دور دور کر دے۔ پھر دوسری دعا، مرد ہے یا عورت، یہ پہلی اس کے لیے پڑھے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تمہیں اسی میں اللہم افتح ابواب السماء لِرُوحِهِ، اللہ اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے۔ یہ اس کے بعد پڑھنی چاہیے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اللہم افتح ابواب السماء لِرُوحِهِ، اللہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فرشتے اسے لینے آتے ہیں اور اس سے پھر اس کی روح کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے وہ اتنی جلدی پہنچتے ہیں عرش کے نیچے، سیدھے جا کے رکتے ہیں وہ، اور عرش بعض میتوں کی روح پہنچنے سے جھوم جاتا ہے کہ اتنا نیک آدمی، اتنی پاک روح آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کائنات میں کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ اس روح کی ہے، اور آپ نے فرمایا وہ دروازہ جو آسمان میں اس کے لیے کھلتا ہے دعا کا اور رزق کا، وہ جب بند کر دیے جاتے ہیں تو رو دیتا ہے کہ اللہ آج کے بعد مجھ سے کوئی رزق تیرے اچھے بندے کے لیے نہیں جائے۔ تو اس لیے یہ پڑھے، یفیہا نعیدکم اللہم افتح ابواب السماء لروحی، اللہ اس کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے پروردگار کھول دے تاکہ عرش تک یہ پہنچے۔ اور تیسری چیز البتہ ہے کہ تیسری میں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر تمہیں ہم اسی مٹی سے اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ مرد ہے تو اس کے لیے اور دعا مانگے کہ اللہم زوجہ من الحور العین، اللہ حوروں کی رفاقت اسے نصیب فرما، اس لیے کہ جو آدمی پاک زندگی گزارتا ہے نا، یہ حوروں کی رفاقت اسے نصیب فرما، یہ کوئی ہنسنے کھیلنے کی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی اس نے روزہ رکھا تھا نا، 60-70 سال، کتنے ہی مواقع آئے، اس نے اپنے آپ کو بچایا اور روزہ رکھا تھا نا، تو اب روزہ افطار کرتے ہوئے جیسے وہ دنیا میں شربت پیتا تھا، دنیا میں پانی پیتا تھا، دودھ پیتا تھا، تو اس لیے دعا کہی گئی کہ جو روزہ ہے نا وہ حوروں سے افطار ہو اس کا۔ صوفیہ جس پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے اور اس کی شام روح کے نکلنے کے بعد ہوگی، اور ایک تم روزہ رکھتے ہو جس کا افطار مغرب کی اذان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ایک پوری عمر کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو خوش نصیب پوری عمر روزے سے رہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اگر وہ عورت ہو تو اس کے لیے اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک، اللہ آپ اپنی رحمت اور مہربانی سے اس کو جنت دے دیں۔ یہ دعائیں بھی اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے تینوں۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اس کے نماز کے آخر پر سب سے اچھی دعا درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ پوری نماز میں سوائے سورہ فاتحہ کے بعد کے قرآن کریم کہیں بھی نہیں پڑھا جا سکتا، رکوع میں بھی پڑھنا جائز نہیں، سجدے میں بھی پڑھنا جائز نہیں، آخری قعدے میں کہیں بھی نہیں، سوائے اس دعا کے جو دعا قرآن میں آئی ہے۔ مثلا اسے سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھا بالکل ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے۔ مثلا اس نے سجدے میں دعا مانگی تو کوئی قرآنی آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کریم کا پڑھنا ہے دعا کے علاوہ، وہ صرف فاتحہ کے بعد ضم سورت کو ملانے کے طور پہ جائز ہے، باقی نماز میں قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں۔
کیا دعا مانگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو بھی تلقین کی ہو کہ درود مجھ پہ بھیجنا، سلام بھیجنا، اور اس کے بعد یہ دعا مانگنا، اور وہ دعا قرآن میں بھی آئی، کبھی نہیں۔ ہر ایک کو نئی دعا، ہر ایک کو نئی بات سکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سوال پوچھا تو آپ نے بولا ابوبکر یہ مانگا کرو رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ پوچھا تو فرمایا یہ پڑھا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ منافقت کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اور 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا تو وہ دعا بہت اچھی ہے، ہمیں بہت پسند آئی بھائی۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ سلام سے پہلے یہ مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک الخیر، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ میں آپ سے ہر طرح کی خیر طلب کرتا ہوں، کیا بیوی بچے، کیا دنیا کی زندگی، کیا آخرت کی زندگی، ہر جگہ اللہ تیرا رویہ میرے ساتھ بھلائی کا رہے، خیر کا رہے۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ جو میں جانتا ہوں زندگی میں کیا خیر کہاں ہے اس میں بھی، اور جو میں نہیں جانتا کوئی فیصلہ، کوئی ایسی چیز نہ کر بیٹھوں جس میں شر ہو، زندگی کا کوئی شعبہ خالی نہیں رہ گیا۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ، بالکل اس کے برعکس سکھا دیا کہ اللہ میں ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر طرح کی برائی، ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی کہ گناہ اور برائیاں کیا ہیں، اور اللہ جو میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں گناہ ہیں اور برائیاں، اللہ میں ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس دعا پہ زور دیتے تھے کہ نماز کے آخر پر یہ پڑھا کرو اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لا اعلم اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔